السلام علیکم ڈیئر لسنر، حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ایک ایسی کہانی، ایک ایسی سنہری کہانی جو آپ کو آپ ہی کے سنہری دور میں لے جائے۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ زیب اب اٹھ بھی جا، اماں نے اس کی چرپائی کو زور سے ہلایا۔ اماں کیا ہے؟ اس نے کسل مندی سے ماں کو دیکھا۔ گھڑے خالی پڑے ہیں، اٹھ کر پانی بھر لا۔ ابا بھی پاس بیٹھے رجسٹر کالے کر رہے تھے۔ ابا یہ ہمیں کیوں اتنی دور سے پانی لانا پڑتا ہے؟ وہ ابا سے مخاطب ہوئی، کیونکہ اماں سے ایسے لاڈ کرنا اپنی شامت بلانے تھا۔ اے بی بی شکر کر، تجھے تو صرف پینے کے لیے پانی لانا پڑتا ہے، ورنہ ایک ہمارا زمانہ تھا نہانے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے تک کے لیے پانی بھر بھر کر لانا پڑتا تھا۔ اب تو گھر گھر نلکے ہیں، جتنا مرضی استعمال کرو، بس پینے کے لیے میٹھا پانی لانا پڑتا ہے، اور تمہیں یہ بھی مشکل لگتا ہے؟ اماں نے اچھی خاصی طبیعت صاف کی۔ ابا کل اسلم نمبردار کے گھر نلکا لگا ہے نا، وہاں سے میٹھا پانی نکلا ہے۔ اس نے پھر ابا کو مخاطب کیا۔ اچھا، حالانکہ پچھلے سال ان کے صحن میں کھارا پانی نکلا تھا۔ ابا کو یاد آ گیا کہ پچھلے سال بھی انہوں نے نلکا کھدوایا تھا۔ اب انہوں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ نیچے میٹھا پانی ہے، اور اب تو وہ موٹر لگوا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ پانی کی ٹینکی بھی بنوائیں گے۔ پتہ نہیں لوگوں کی قسمت اتنی اچھی کیسے ہوتی ہے، ہماری تو بس۔ اس نے منہ بسورا۔ بری بات ہے زیب، قسمت کا رونا نہیں روتے، بندہ ناشکروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ جہاں میں آج کل پڑھانے جاتا ہوں وہاں پانی بہت نیچے ہے، عام لوگ بورنگ نہیں کروا سکتے۔ وہاں کی عورتیں شک سے بہت دور کنویں سے پانی لاتی ہیں، اور تم شکر کرو کہ یہاں گھر گھر نلکے لگے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ابا، میرا تو یہ مطلب تھا کہ آپ بھی پتہ کروا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میٹھا پانی ہمارے صحن سے بھی نکل آئے۔ زیب شرمندہ سی ہو گئی۔ انشاءاللہ اس دفعہ 7,000 کی کمیٹی نکلنی ہے۔ میرا خیال ہے اس دفعہ یہی کام نپٹایا جائے تاکہ ہماری زیب خوش رہے۔ ابا نے بڑے پیار سے کہا تو زیب واقعی خوش ہو گئی۔ ابا فٹ بال والی ٹینکی رکھوانی ہے، اس نے اٹھلا کر کہا۔ آپا رجو کہہ رہی تھی کہ ان کے چک میں گھر گھر فٹ بال والی ٹینکیاں رکھوائی ہوئی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اینٹوں والی پکی ٹینکی بنوائیں گے، مگر زیب کہہ رہی ہے تو ہم فٹ بال والی ٹینکی لے آئیں گے۔ خوش؟ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ ایک تو ہمارے چک میں رجو کی آمد اور دوسرا ٹی بی کے ڈبوں نے لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اماں تو رجانے اتنی دیر سے کیسے چپ تھی۔ یہ رجو والی بات تو سمجھ آتی ہے، مگر یہ ٹی بی کا ڈبہ کیا ہے اور کہاں ہے جو لوگوں کے دماغ خراب کر رہا ہے؟ ابا مصنوعی حیرت سے بولے۔ ٹی وی کا بول رہی ہیں؟ زیب نے ماں کے جملے کی تصحیح کی۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، 2 گھڑے سر پر اور تیسرا کمر سے لگا کر کہاں دور ٹوبے سے 2-3 بار پانی بھر کے لانا پڑتا تھا، اور اب تو سہولت ہے کہ بس ایک بار جا کر پانی لے آؤ، مگر پھر بھی ہاتھ ہلانا 2 بھر لگتا ہے ان لڑکیوں کو۔ میں تو سچ کہتی ہوں، 2 کتابیں پڑھی اور دماغ پہنچ گیا آسمان پر۔ ٹی وی پر بھانت بھانت کی دنیا دیکھی، دل کیوں نہ مچلے۔ حوصلہ اور صبر اٹھتا جا رہا ہے، بے دیدی اور بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ زہرہ بی بی اتنا اندھیر بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی سہولتیں ہیں، میسر آ جائیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، میں چلتی ہوں، چیمو اور گلو کو آواز دے لیتی ہوں۔ زیب 2 گھڑے لے کر چل دی۔ زیب کی ابا، میں نے تمہیں کتنا کہا ہے کہ اسے 10 جماعتیں نہ پڑھاؤ، لیکن تم نے اپنی کر کے چھوڑی۔ اماں کو ابھی تک شکوہ تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اسے شہر داخلہ لے کر دوں، تو نہیں مانی۔ ہاں تو اچھا کیا ہے نا، یہ پڑھائی تو لڑکیوں کے دماغ اونچے کر دیتی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کا دماغ قابو میں ہے، ورنہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو نکیل ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے تو دل میں ویسے ہی کھٹکا ہے۔ یہ سرفراز کو پسند نہیں کرتی۔ زہرہ بی بی نے آہستگی سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ تو اس سے کچھ کہا؟ ابا کا چہرہ شکن آلود ہو گیا۔ نہیں، مگر میں ماں ہوں، اندازہ ہے مجھے۔ بہرحال اتنی فکر والی بات نہیں ہے، کیونکہ سرفراز مجھے بھی اتنا پسند نہیں۔ ایک تو ان پڑھ، دوسرا زیادہ ہی اکھڑ مزاج ہے۔ اچھا، میں ذرا آپا نویدہ کے گھر سے آؤں، کئی دن ہوئے ان کے گھر نہیں جا سکا۔ ان کا بیٹا عاصم باہر سے آیا ہوا ہے، اس سے ملنے جانا تھا۔ وہ زہرہ بی بی کی بڑبڑاہٹ کی طرف توجہ دیے بغیر باہر کو چل دیے۔ گلو، چیمو، رجو اور زیب گھڑے اٹھائے کھال پر جا رہی تھیں۔
आपा रजो, मुझे ये गेट बड़ा अच्छा लगता है। ज़ेब एक लम्हे को रुक कर बगौर देखने लगी। 17,000 का है। पूरे चक में ऐसा गेट किसी का नहीं। भारी भी बहुत है, बड़ा जोर लगाकर खोलना पड़ता है। इतना महंगा? आपा आपको क्या पता? ले, मुझे खुद आपा नवीदा ने बताया था। आपा नवीदा मेरी माँ की खाला की बेटी है। रिश्तेदारी के नाते आपा नवीदा मेरा बड़ा करती हैं। मैं अक्सर इधर आती जाती रहती हूँ। इस तरह तो वो आपकी खाला लगी, और आप भी इसको आपा ही बोलती हैं। आपा नवीदा का शोहर फौज में मुलाजिम था। चक के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। जब आपा ब्याह कर आई तो छोटों बड़ों से उसे इज्जत से आपा कहकर पुकारना शुरू कर दिया। तब से अब तक वो आपा ही मशहूर हो गई थी। वैसे ज़ेब, अंजुम तो तेरी सहेली, स्कूल की सहेली थी। तू कभी नहीं गई उसके घर? वो तो तेरा जिक्र करती रहती है। बहुत पहले गई थी, उस वक्त उनका मकान पुराना था और दरवाज़ा भी लकड़ी का था। ज़ेब को उस घर का पुराना मंजर याद आया। अब तो उनका नया घर देखने के लायक है। सारे में अंदर बाहर चिप्स डाली हुई है। एक तरफ छोटा सैलून है और दूसरी तरफ बड़ा सा सेन। बाकी सारा घर बंद, बाकी सारा घर पक्का है। अंजुम का भाई बाहर से बड़ा पैसा लेकर आया है और बिजली का भी बहुत सामान लाया है। पानी गर्म करने वाला राड, कई किस्म के जूसर, और तो और एक मशीन है कि पेड़ा डालो तो रोटी पककर बाहर आ जाती है। हैं? गुल्लू और चीमू की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपा रजो ने तमस्खर से हंसते हुए दोनों की तरफ देखा और ज़ेब को उनकी कामिलमी का इशारा किया। आपा रजो चूंकि बड़े शक से ब्याह कराई थी, इसलिए वो उस शक की तरक्की पसीर लोगों से ज़्यादा समझ बूझ रखती थी। वो अपनी चक की सहूलतों को मोहल्ले भर में बड़े ड्रामाई अंदाज में बढ़ा चढ़ा कर बयान करती थी। ज़ेब और आपा रज्जू की आपस में गाड़ी छनती थी, क्योंकि आपा रज्जू को यहाँ ज़ेब ही ऐसी नज़र आती थी जो कि उसकी बातों पर हैरान होकर आंखें फाड़ने की बजाय सिर्फ ध्यान देती थी। वो मधानी चाटी में डाले दूध बलो रही थी। बाहर आपा रज्जू की आवाज़ आई। साथ में आपा नवीदा और अंजुम भी थी। अस्सलामुअलैकुम। आपा नवीदा की गर्म जोश आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम। ज़हरा बीबी उठकर उनका इस्तकबाल करने लगी। सेब भी काम छोड़कर उनकी तरफ बढ़ी। आज कैसे रास्ता भूल पड़ी? शर्मिंदा ना करें ज़ोहरा बीबी, दिल तो बड़ा करता है आने जाने को, मगर फुर्सत ही नहीं मिलती। और आप कौन सा आ कर थक गई हैं? उन्होंने उल्टा शिकवा किया तो ज़ोहरा बीबी मुस्कुरा कर रह गई। अपने हाशिम की शादी कर रही हूँ। दिन भी रख लिए? सुना तो था। मैं और अंजुम तो तैयारियों में लगे हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ। जाहिर है शादी की तैयारियों में बंदा थक जाता है। अम्मा ने उनकी तायद की। हमारा तो आधा काम समझो कि आसिम ने निपटा दिया। इतने सारे जोड़े बाहर से लेकर आया है और मेकअप का सारा सामान बाहर से ख़रीद लाया। यहाँ से तो चंद काम वाले जोड़े और जूते ख़रीदने थे, मगर इस अंजुम ने हफ्ता भर शहर के चक्कर लगवाए हैं। मैचिंग जूते, परांदे और न जाने क्या अलम कलम ख़रीदती फिरी। आपा नवीदा को भी बस बढ़ा चढ़ाकर तारीफ़ें करने की आदत थी। क्यों नहीं भाई, पैसे की बात है। अम्मा ने ठंडी सांस लेकर कहा तो ज़ेब झट बोल पड़ी। अंजुम को तो यूं भी खरीदारी करने का सही पता है। अरे ज़ेब बेटी, इतनी देर से क्यों दूध बलो रही हो? आपा नवीदा ज़ेब की तरफ मतवज्जे हुई, जो फिर चाटी के पास जाकर बैठ गई थी। रात को जाग शायद कम लगी थी। दही से जमा नहीं था, अब जमा है। ज़ेब जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। मैं और अंजुम तुम्हारी तरफ काम से आए थे। सो बिस्मिल्लाह, हम हाजिर हैं। अम्मा ने बड़ी खुश दिली से कहा। कुछ दुपट्टे रंगने हैं, दुपट्टों पर लेस वगैरह भी लगानी है और कपड़े टांगने हैं। मैंने एक दो और भी लड़कियों को कहा है। 3-4 लड़कियां मिलकर झटपट भी लगाएं तो काम जल्दी निबट जाएगा। क्यों नहीं आपा, अच्छे बुरे वक्तों में आखिर को अपने ही काम आते हैं। तुम बड़ी खुशी से काम हमारे ज़िम्मे लगाओ, ज़ेब ज़रूर आ जाएगी। अम्मा ने बड़ी खुशदिली से कहा। बहुत शुक्रिया आपा ज़ोहरा। मैंने इसको कहा कि दुपट्टे शहर में रंगने को दे दो ताकि काम ख़त्म हो, मगर इसने बीच में लटका दिया है। आपा नवीदा गोया आसान रखना न जानती थी। अम्मी आपको क्या पता, ज़ेब इतने अच्छे रंग देती है दुपट्टों को। अलियास चचा की बेटी की शादी पर बरी के सूटों के सारे दुपट्टे इसी ने रंगे थे। रंगी को बताओ कुछ, करता कुछ है, और यूँ भी सारी सांझियाँ मिल बैठकर काम करेंगी, मज़ा आएगा। अंजुम ने दिल खोल कर ज़ेब की तारीफ़ की। इसलिए तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, बस 3-4 दिनों में काम ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों ज़ेब?
آپا کیوں نہیں، اس کی تو دلی مراد پر آئی تھی۔ اسے ان کا گھر دیکھنے اور نت نئے باہر سے آئی ہوئی اشیاء دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا، خاص کر بجلی کا روٹی پکانے والا توا دیکھنے کا، جس پہ پیڑا رکھ دو تو منٹ بعد روٹی پک کر باہر آ جاتی ہے۔ اس طرح تو خوب موقع مل جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں شاداں تھی۔ زیب جلدی سے لسی ہی لیا۔ آپا کبھی کبھار ہمارے گھر آتی ہیں اور تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ اماں کو اچانک خیال آیا تو انہوں نے زیب کو ہی لتاڑا۔ نہیں زورا بیوی، ہم چلتے ہیں، ویسے بھی میں خوب برف ڈال کر لسی پیتی ہوں، بغیر برف کے تو پانی بھی میرے حلق سے نہیں اترتا۔ انہوں نے زیب کو بغیر برف کی لسی گلاسوں میں ڈالتے دیکھ کر بڑے آرام سے کہا، آپ صبح ہی زیب کو بھیج دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیب انہیں دروازے تک چھوڑنے گئی۔ ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوبے کا گرم پانی لا کر پیتی تھی، آج راب نے سن لی، 4 پیسے آ گئے ہیں تو کتنی باتیں بھی آ گئی ہیں کہ برف کے بغیر تو پانی میرے حلق سے نہیں اترتا۔ زیب انہیں اندر چھوڑ کر آئی تو اماں کی بڑبڑاہٹ عروج پر تھی۔ وہ خاموشی سے مکھن نکالنے لگی۔ اگلے دن اماں نے کتنی بار کہا کہ جلدی جلدی کام ختم کر کے چلی جاؤ، مگر کام ختم کرتے کرتے بھی دوپہر آن پہنچی تھی۔ آج کل گرمیوں میں سورج کو بھی آنے کی بڑی جلدی ہو جاتی تھی، اور وہ بھی پوری آب و تاب سے۔ اس نے خوف سے سوچا، اماں میں جا رہی ہوں، رجو کو ساتھ لیتی جانا۔ اچھا، اس کے گھر پہلے جاؤں گی، اس نے چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ رجو کے گھر آئی تو باہر سے کنڈی لگی تھی، سو وہ اکیلے ہی چل دی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہی وہ جلد ہی منزل پر تھی۔ بڑا سفید گیٹ جس کے اوپر تانبے کا گول ڈیزائن تھا، گیٹ پر پائپوں کے ساتھ ساتھ تانبے کا سنہرا رنگ اور ڈیزائن دیدہ زیب لگتا تھا۔ زیب نے دل ہی دل میں خوب سراہا اور گیٹ پر دباؤ ڈالا۔ گیٹ شاید اندر سے بند تھا۔ اس سے کافی دیر ہو چلی تھی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجاتے، لیکن اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ جولائی کی تیز دھوپ اور انتظار سے وہ عاجز آ گئی۔ تبھی اچانک آپا رجو کی بات یاد آئی، اسے کھولنے کے لیے خوب زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کا خیال آتی ہی زیب نے چھوٹے حصے پر کافی زور سے دباؤ ڈالا۔ بڑا حصہ تو اندر سے بند تھا، مگر چھوٹا کھلا ہوا تھا۔ جب زیب نے ایک دم دباؤ ڈالا تو چھوٹا حصہ زوردار طریقے سے اندر کی طرف کھلتا چلا گیا، اور جو قسمت کا مارا اس طرف آ رہا تھا، لوہے کی پتری لگنے سے اس کی پیشانی سے خون ابل پڑا اور کلف لگے سفید کپڑے رنگین ہونے لگے۔ زیب نے، جس کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا بائیں، اس ناگہانی صورتحال سے گھبرا کر سامنے نظر دوڑائی۔ کوئی نظر نہ آیا۔ زخمی کون تھا اور اسے کتنی چوٹ لگی تھی، یہ دیکھے بغیر اس نے بائیں کی طرف دوڑ لگا دی۔ عاصم اپنی تکلیف بھول کر موٹی موٹی ہرنی سی سہمی آنکھوں میں الجھ گیا۔ وہ پیچھے لپکا اور اسے تیز قدموں سے گلی کی نکڑ مڑنے تک دیکھتا رہا۔ کئی بار پکارنا چاہا، مگر آواز نے ساتھ ہی نہ دیا، اور یہی سوچ کر رہ گیا کہ کس نام سے پکارا جائے۔ آنکھوں سے اوجھل ہونے کے بعد بھی وہ ہنکوں کی طرح تپتی گلی دیکھتا رہا۔ اچانک اس کی نظر اپنے سفید کپڑوں پر جا پڑی، جو جا بجا سرخ ہو رہے تھے۔ تب وہ اندر آیا۔ امی، اس نے آپا نویدہ کو پکارا، جو اسے اس طرح دیکھ کر گھبرا اٹھی تھی۔ یا الہی خیر، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اپنے اوڑے ہوئے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ یوں ہی چوٹ لگ گئی ہے۔ لو بھلا، اتنی گہری چوٹ بس یوں ہی لگ گئی؟ چوٹ تو خاصی گہری ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس کا سراپا لہرا گیا تھا۔ کچھ بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ اور گیٹ پر کون تھا؟ ان کی پریشانی عروج پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گیٹ بجنے کی آواز سن کر باہر گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بچہ شرارت کر کے بھاگ گیا تھا۔ میں نے جلدی میں قدم اٹھایا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور ماتھا لوہے کی پتری پر جا لگا۔ میرا خیال ہے ٹانکے لگنے چاہیے۔ انجم نے محسوس کیا کہ زخم کافی گہرا ہے۔ ابھی ڈاکٹر کے آنے کا ٹائم نہیں ہوا، تم ایسا کرو، آفٹر شیو لوشن لگا کر پٹی باندھو۔ اس نے ماں بہن کی فکر کے پیش نظر ہنستے بولتے پٹی بندھوائی، اور انہیں تسلی بھی تھی۔ پٹی باندھ کر وہ آرام کی غرض سے لیٹا تو وہی منظر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ کاٹن کے ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ پر تیز کلر کے پھول کاڑے ہوئے تھے۔ سوٹ پر کلف لگی تھی اور اکڑے دوپٹے پر ابرک بھی چمک رہی تھی۔ سفید و گلابی رنگت، پتلے پتلے گلابی ہونٹ، ہرنی جیسی سہمی آنکھیں۔ ہمارے چک میں تو ایسی نک سک والی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ یہ بھلا کون ہو سکتی ہے؟ وہ ذہن کے پردہ اسکرین پر بار بار سین ریوائنڈ کرتا رہا۔ عصر کے وقت آپا نویدہ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، جو اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے جگا رہی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا باہر آیا۔ آپا رجو بھی باہر بیٹھی تھی۔ وہ موڑا گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی عاصم؟ اس نے پٹی بندی دیکھ کر کہا۔ پاؤں پھسل گیا تھا۔ ہیں؟
ادھر نہ تلکن نہ کچھ، پھر تم کیسے پھسل گئے؟ دھیان کدھر تھا تمہارا؟ آپا نے مذاقن کہا۔ بس آپا، یہ دھیان ہی تو ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ وہ بھی ہنسا۔ دیکھ لو رجو، زیب کو خود جا کر کہا تھا مگر وہ نہیں آئی۔ میں نے اسی لیے انجم سے کہا تھا کہ دوپٹے شہد دے دو تاکہ کام نپٹے، مگر یہ نہیں مانی۔ آج کا پورا دن گیا۔ آپا نویدہ خفگی سے بولی۔ اچھا؟ آپا رجو حیران رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، مگر یہاں کہنے کے باوجود نہیں آئی۔ ان لوگوں کی مثال تو وہی ہے، ضرورت پڑے تو یہ بھاری پڑے۔ نہیں امی، زیب ایسی نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں برادری میں ہر شادی میں وہ پیش رہتی ہے۔ واقعی آپا کوئی مجبوری ہوگی جو آج نہیں آئی۔ آپا رجو نے بھی اس کی طرف طاری کی۔ اب میں اس کی من موجی واسطے کام یوں ہی پڑا رہنے دوں؟ پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ آپا نویدہ خاصی تل ملائی ہوئی تھی۔ او ہو امی، آپ بھی بڑی جلدی گھبرا جاتی ہیں، ہو جائے گا سب کچھ، آپ فکر نہ کریں۔ انجم نے کہا تو آپا نویدہ اسے گھور کر رہ گئیں۔ یہ زیب کون ہے؟ عاصم جو مسلسل سن رہا تھا سرسری سا پوچھ لیا۔ وہ ماسٹر علم دین کی بیٹی ہے، انجم جھٹ بولی۔ بڑی سوہنی اور پڑھی لکھی ہے، بڑے سلیقے والی ہے۔ تھوڑا سا کام کرنا تھا، سوچا کہ 2-3 لڑکیاں مل کر جلدی نپٹا لیں گی۔ وہ آئی نہیں تو میں نے کسی اور کو بھی نہیں بلایا، حالانکہ کل کہہ رہی تھی کہ صبح تڑکے آ جاؤں گی۔ وہ سن تو بڑی لاپرواہی سے رہا تھا، مگر پورا دھیان ان کی باتوں پر تھا۔ تو محترمہ زیب النصاب بی بی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ اچھا امی، میں پٹی کرواؤں؟ ڈسپینسری سے واپسی پر لاشعوری طور پر اس کے قدم ماسٹر علم دین کی گلی کی طرف مڑ گئے۔ دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹھہر کر بغور دیکھا۔ لکڑی کا دروازہ جس کی وہ سیدھا لکڑی کئی جگہ سے گر چکی تھی۔ چند لمحے وہ گھور گھور کر دیکھتا رہا، جیسے کہ اس کی نظر اندر تک پہنچ رہی ہو، پھر گھبرا کر چل پڑا۔ زیب اٹھ بھی جا، پانی نہیں لے کر آنا، اب تو گھڑوں میں بوند نہیں رہی، شام ہونے کو آئی ہے اور تجھے اثر نہیں۔ اماں بار بار زیب کو اٹھا رہی تھی، مگر زیب کروٹ بدل کر دوسری طرف ہو جاتی۔ کیا بات ہے بھلی لوگ، کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہی ہو؟ چلیں جی، میں اس سے تنگ کر رہی ہوں اور یہ نہ جانے کب سے یوں ہی الٹی سیدھی پڑی ہے۔ ابا میرا جی نہیں مان رہا، وہ منمنائی۔ تو آرام کر، میں ماچھی سے کہہ کر 2 مشقیں ڈلوا دیتا ہوں، ابا نے رجسٹر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ اب ماچھی کو 20 دو گے تو وہ پانی لائے گا نا، رہنے دو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ اماں بل کھا کر گھڑوں کی طرف آ گئی۔ تو بھلا جا سکتی ہے، رہنے دے، میں اسے ہی کہہ آتا ہوں، انہوں نے اماں کے گھٹنوں کے درد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کافی دیر تک بڑبڑاتی رہیں۔ ہمارے زمانے میں اول تو جوان جہاں لڑکیاں بیمار ہی نہ ہوتی تھیں، اور اگر کبھی کبھار کوئی بیمار ہو بھی جاتا تو محسوس کرائے بغیر کام کیے جاتے تھے، مگر آج کل ذرا سی بات پر چارپائی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپا رجو آپا نویدہ کے گھر سے اٹھ کر سیدھی ادھر ہی آ گئی۔ زیب کدھر ہے؟ اس نے اندر آتے ہی پوچھا۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ آپا نے اسے چادر تانے دے کر اماں سے پوچھا۔ خود ہی پوچھ لو، ٹھنڈے پنڈے بخار چڑھا ہوا ہے، اماں نے بیزاری سے کہا۔ زیب نے آواز سنتی چادر منہ سے ہٹا لی۔ تجھے کیا ہوا؟ آپا نے ماتھے کو چھوا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ آپا نویدہ کے سامنے اچھا بھلا شرمندہ کروا دیا۔ اتنی باتیں کر رہی تھی وہ، اور تو اور ان کے کہنے کے باوجود کیوں نہیں گئی؟ گئی تو تھی۔ آپا تم وہیں سے آ رہی ہو نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، وہاں سب خیریت تھی نا؟ کیا مطلب؟ آپا کو اس کی آواز کی لرزش سی محسوس ہوئی۔ تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ زیب نے اماں کو دور نل پر برتن دھوتے دیکھ کر آہستہ آہستہ ساری روداد سنا دی۔ اماں کو تو اس بات کی ہوا لگنے تک نہ دی، سو اماں سے آ کر بہانہ کر دیا کہ انجم گھر پر ہی نہیں تھی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ آپا رجو سے بہتر کوئی رازدان نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ کافی جہاندیدہ اور مخلص تھی۔ زیب کو ان کی دوستی پر بڑا اعتماد تھا، لیکن وہاں تو بالکل ٹھیک ٹھاک حالات ہیں۔ عاصم نے یہ کہا ہے کہ گرنے سے چوٹ لگی ہے، خون بڑا بہہ رہا تھا، میں تو سچ مچ گھبرا کر بھاگ آئی تھی۔ ہاں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ پولیس میں رپٹ درج کروائی جائے۔ تو نے گیٹ کھولا، اسے لگ گیا، یہ تو معمولی حادثہ تھا۔ اگر تو وہیں کھڑی رہتی تو اسی وقت معاملہ سلجھ جاتا۔ بہرحال الجھا تو اب بھی کچھ نہیں، تو فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گی، اس نے تسلی دی۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ جانا تو پڑے گا، جب اس نے ذکر نہیں کیا تو تجھے پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی وہ صبح شہر چلا جائے گا، دونوں جائیں گے اور جلدی آ جائیں گے۔ آپا تسلی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح آپا رجو اسے لینے آ گئی تو وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہی تھی۔ اتنے میں آپا نویدہ کے گھر سے کم نیانی بھی زیب کو بلانے آ گئی۔ وہ مسلسل ہچکچا رہی تھی۔
زیب جلدی کر، میں نے دوپٹے کی لیس منگوانی ہے، کہیں عاصم شہر نہ چلا جائے۔ آپا رجو نے جان بوجھ کر عاصم کا ذکر کیا تو کمنانی بول پڑی، پہلے کہنا تھا، عاصم تو کب کا شہر چلا گیا۔ آپا رجو نے اطمینان کا اشارہ کیا اور چادر پکڑ کے چلنے کو کہا۔ زیب کو پتہ بھی تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، مگر پھر بھی دل کو دھڑکا سا لگا تھا، کہیں وہ جلدی نہ آ جائے۔ آپا رجو کے بہلانے اور دوسری ساتھیوں کی باتوں میں من کچھ بہل گیا تھا۔ بڑے صحن میں آم کے گھنے درخت تلے اینٹوں کے عارضی چولہے بنائے، 2 کڑاہیوں میں پانی کھلانے اور رنگ گھولنے میں زیب مصروف ہو گئی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، آم اور جامن کے گھنے پیڑوں تلے ہوا کا ٹھنڈا جھونکا پسینے کو ٹھنڈا کرتا تو بڑا سکون ملتا۔ وہ دوسری لڑکیوں کو ہدایات دیتے ہوئے بڑی تندئی سے کام میں لگی تھی، تبھی گیٹ کھلا اور موٹر سائیکل اندر داخل ہوئی۔ وہ گرے کلر کے پھولے پھولے سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا تھا، بالوں سے ڈھک کے ماتھے پر سفید پلاسٹر صاف نظر آ رہا تھا۔ زیب نے بس اتنا ہی دیکھا اور دل کی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ عاصم نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور بھرپور جائزہ لیا، جہاں 5-6 لڑکیاں رنگ برنگے دوپٹے ہوا میں سکھا رہی تھیں اور کن اکھیوں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ نیلے پیلے لال گلابی دوپٹوں کے درمیان گھری وہ کھولتے پانی میں رنگ ڈالنے لگی۔ عاصم نے جھکے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زیب کو شدید گرمی نے نہیں تپایا جتنی اس کی آنکھوں کی حدت تپا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اب اس کا انداز ڈھیلا ڈھالا سا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، اور اس کا رخ سین کی طرف تھا۔ آپا رجو چرپائی پر بیٹھی دوپٹے پر لیس لگا رہی تھی۔ وہ موڑا گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپا نے زیب کی طرف دیکھا جس کا سانس رکا جا رہا تھا۔ آپا نے آنکھ کے اشارے سے سب خیر ہے کا اشارہ کیا۔ سنا عاصم، ٹھیک ہو؟ بڑی جلدی شہر سے لوٹے؟ اس نے ایک ہی سانس میں 2 سوال کیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کام جلدی ہو گیا اس لیے جلدی آ گیا ہوں۔ آپ اپنی سنائیے۔ وہ بڑی شوخی سے بول رہا تھا اور دگنی شوخی آنکھوں میں۔ بھائی اور آپا ادھر برآمدے میں چلے جائیں، پنکھے کے نیچے، ایک تو ادھر گرمی بہت ہے، دوسرا لڑکیاں چھچک رہی۔ انجم نے قریب آ کر کہا، ظاہر ہے کام صحیح نہیں کر رہی ہوں گی، اور اب یہ ڈر ہوگا کہ کہیں کام میں نقص نظر نہ آ جائے۔ عاصم جان بوجھ کر سوکھے ہوئے دوپٹے مطلوبہ رنگوں کے ساتھ ملانے لگا۔ جی نہیں، زیب کے کام میں نقص کی گنجائش بہت کم نکلتی ہے، انجم اٹھلائی۔ بھائی یہ زیب کون ہے جس کا ذکر کر کر کے تم نے میرے کان پکا دیے ہیں؟ ذرا چہرہ تو دکھاؤ۔ اس نے دوپٹے میں گھرے چہرے پر چوٹ کی جس نے مزید رخ موڑ لیا۔ وہ ہے زیب، مان گئے، انہیں رنگنا خوب آتا ہے۔ وہ جو میرا سفید جوڑا خراب ہوا ہے اس پر نہ رنگ چڑھوا لیں۔ عاصم نے جتا کر بولنے پر وہ گھبرا گئی، وہ جو تھوڑی مقدار میں رنگ ڈالنا تھا گھبراہٹ میں زیادہ ہو گیا، نتیجتاً دوپٹے کا رنگ بالکل اور ہو گیا۔ زیب نے بےچارگی سے انجم کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ وہ بھائی کے بیٹھنے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اس نے دوپٹہ دے اگلے 3 دنوں میں اس نے تمام دوپٹوں کو رنگ دیا تھا۔ اب وہ 2 دن کا کام جوڑا ٹانگنے کا تھا، وہ بھی آج دل لگا کر کافی ختم ہو گیا تھا۔ وہ کافی مطمئن تھی، اور سب سے بڑی اطمینان کی بات یہ تھی کہ عاصم سے اس کا سامنا بہت کم ہوا۔ اگر کبھی ہوا بھی تو بس ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کی تپش میں چپتی محسوس ہوئی، اور پھر وہ لاپرواہ سی جت گئی۔ انجم، میری چادر کدھر ہے؟ وہ اور آپا رجو جانے کو تیار تھی۔ وہ تو ادھر کپڑوں کے ساتھ کمرے میں رکھ آئی ہوں، جاؤ تم لے آؤ، میں اتنے میں آپس سے بکرم پر گلا کروا لوں۔ باہر تیز دھوپ نے آنکھیں چندھا دی تھی۔ جب ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نظر کچھ نہیں آیا۔ لمحہ بھر بعد آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو بیٹھ کے کونے پر چادر نظر آئی۔ زیب نے جلدی سے بغیر دیکھے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ چادر کی بجائے سخت ہاتھ سے جا ٹکرایا۔ دل دھک سے رہ گیا، اس نے ڈرتے ڈرتے منہ موڑا۔ اس کا ہاتھ عاصم کے ہاتھ میں تھا، ماتھے پر پسینہ چمک گیا، ہرنی سی سہمی آنکھیں مزید سہم گئی جن پر وہ فدا تھا۔ سنا ہے رنگنے کا ڈھنگ اچھی طرح سے جانتی ہو، مجھے بھی رنگ دو۔ وہ بس یہی سمجھی کہ اسے اپنے سفید کپڑوں پر خون کے دھبے لگنے کا افسوس ہو رہا ہے، اسی سوٹ کو رنگنے کا کہہ رہا تھا۔ آپ کل سوٹ دکھائیے گا، سفید کپڑوں پر بلیچ سے داغ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اور رنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور یہ داغ، اس نے ماتھے کی طرف اشارہ کیا جہاں زخم کا نشان باقی تھا۔ یہ داغ تو نہیں مٹ سکتا، کیا آپ کو درد ہوتا ہے؟ اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا۔ ہاں درد ہوتا ہے، میٹھا میٹھا سا درد جو سارے جسم میں دوڑتا ہے۔ تم اس درد کو نام دے دو، اپنی محبت کا نام دے دو، بس مجھے اپنی محبت میں رنگ دو پلیز۔ وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، گرفت آہنی تھی، اس کا ہاتھ دکھنے لگا، اس کی جسارت پر وہ کنگ سی رہ گئی، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال بھی لیا۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا
غلطی سے ہوا، بہرحال میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ جی کڑا کر کے بولی، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اگر معافی نہ ملے تو پھر آپ کوئی سزا دے لیں، مگر اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سزا، یہ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے مقابل آن رکا، ذرا سے جھک کر اس کے ماتھے پر کوئلہ سا رکھ دیا، اور وہ جو سوچ رہی تھی کہ کیا سزا دے گا، پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں کی لمس نے زیب کی روئی روئی کو جھلسا دیا۔ اس کی سفید رنگت پہلے پیلی اور پھر سرخ تر ہوتی چلی گئی۔ نیا رنگ میری طرف سے، وہ اس کی بدلتی رنگت پر چوٹ کر گیا۔ زیب، کیا چادر نہیں مل رہی؟ آپا رجو کی آواز دور سے آئی تو اس سے ہوش آیا۔ زیب نے چادر اٹھائی اور اسے ایک طرف کر کے راہ بنائی۔ لیکن تم اچھے رنگیے ہرگز نہیں ہو، وہ دروازے کے پاس جا کر پلٹ کر بولی اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ انجم نے اسے کیا کہا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ شاید کل جلدی آنے کا کہہ رہی تھی۔ راستے میں آپا رجو کی ہر بات پر وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ دل و دماغ شل ہو رہے تھے۔ اس کی غیرت پر گہرا تازیانہ برسا تھا۔ اسے بار بار اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ یہ سب میری بزدلی اور خوف کا نتیجہ ہے۔ میری شرافت اور مروت کو اس نے میری کمزوری بنا لیا۔ آخر کیوں؟ وہ جلتی رہی، کٹتی رہی، ماتھے کا سلگاؤ پورے جسم کو تپا گیا۔ اماں جو اس کا جواب نہ پا کر بیزاری سے اس کی طرف آئی تھی، اس قدر تیز بخار پر گھبرا گئی۔ بابا نے اپنے ہاتھوں سے پٹیاں رکھیں، زبردستی دوا کھلائی، لیکن بخار تھا کہ تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن آپا رجو آئی۔ آج آخری کام ہے، تم بیمار ہو گئی ہو۔ آپا رجو کو اس کی بیماری سے بڑی کوفت ہوئی، کیونکہ اسی کی مشورے سے اتنی اچھی بری تیار ہو رہی تھی۔ تم جاؤ آپا، میں بالکل نہیں جا سکتی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر چادر تان لی۔ آپا رجو لاکھ اچھی رازدان سہی، مگر اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرنا اسے منظور نہ تھا۔ آج آپ کی ہم جولی نظر نہیں آ رہی؟ زیب کو نہ پوا کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے بخار تھا۔ سچ مچ کا بخار ہے یا جھوٹ موٹ کا؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ سچ مچ کا، اور بہت زیادہ۔ آپا نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، جس کے بشاش چہرے پر کتنی ہی فکریں آن ٹھہری۔ زیب کا بخار ہفتے بھر پر محیط ہو گیا۔ اماں کو بھی اس کی بیماری ہلکان کر گئی۔ کل سے وہ بہتر تھی۔ زیب، آج ہاشم کی بارات جانی ہے، 2 دفعہ پیغام آ چکا ہے، تیار ہو جا۔ نہیں اماں، میں نہیں جا رہی، میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تجھے تو ایسے کاموں میں شریک ہونے کا بڑا ارمان ہوتا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی۔ بارات کون سا پیدل جانی ہے، جا چلی جا۔ اماں، جن کو یوں آنے جانے سے بڑی چڑ تھی، بڑی رغبت سے اس کا دل بہل جانے کی غرض سے کہہ رہی تھی۔ بس میں نے نہیں جانا۔ اماں کو اس کا لہجہ سخت حیران کر گیا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو تیرے لیے کہہ رہی تھی۔ اماں بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سین سے آتی ہوئی آوازوں نے اس کے حواس کا متجس کیا۔ زیب نے دروازے کی اور سے دیکھا۔ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، تلے کا خصہ پہنے، وہ سین میں اماں کے پاس کھڑا نظر آیا۔ عاصم بیٹا، اندر آؤ۔ نہیں اماں، اندر آنے کا وقت نہیں، میں ادھر مولوی عبدل کو بلانے آیا تھا۔ انجم نے نکلتے وقت کہا کہ میں آپ کے گھر بھی آر دے آؤں۔ سدا تو کئی دفعہ آ چکا ہے۔ انجم نے بڑا اصرار کیا ہے، مگر زیب کی طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کہیں آتی جاتی نہیں۔ ماسٹر جی ہو آئیں گے۔ کدھر؟ لو جی، وہ اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ۔ کدھر گئی ہے زیب؟ اسے ذرا سخت سا کر کے انجم کا پیغام دیں۔ پتر، وہ تو گھر پر نہیں، رانی کی طرف گئی ہے، بلکہ میں نے جان بوجھ کر اسے چرپائی سے اٹھایا ہے۔ وہ تو ہلتی نہیں، ورنہ شادیوں میں تو بڑے شوق سے جاتی ہے، یہاں تو بخار کی وجہ سے رہ گئی ہے۔ انجم کو سمجھا دینا، ہم شام کو دلہن دیکھنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اماں بھی خاصی سمجھدار تھی، فوراً سمجھ گئی کہ انجم کی طرف سے عاصم کا اصرار معنی رکھتا ہے، سو انہوں نے ٹال دیا۔ شام کو بھی دلہن دیکھنے آپا رجو کے ساتھ اکیلی ہی چل دی۔ زیب تو خود ہی جانے سے کترا رہی تھی۔ کئی دنوں سے عاصم بے چینی سے اس کی گلی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ آپا رجو کے گھر بھی آنا جانا بڑھا لیا تھا۔ وقتاً فوقتاً ٹوبے کے پاس بھی کافی دیر بیٹھا رہتا کہ وہ پانی بھرنے تو ضرور آئے گی، مگر اس کی اتنی تلاش کے باوجود وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ وہ آپا رجو کے گھر داخل ہوا تو سامنے وہ برآمدے میں فرش پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ دونوں کپڑے کاٹ رہی تھی۔ وہ فراں شاداں برآمدے تک آہستگی سے آیا اور ایک دم سلام کیا۔ وہ دونوں چونک اٹھیں۔ زیب نے سرسری نگاہ اٹھائی اور کام میں لگ گئی۔ آپا رجو نے اٹھ کر ذرا فاصلے پر چرپائی بچھائی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عاصم نے چرپائی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ پچھلی بائی پر ٹکائے اور بغور اس کا مطالعہ کیا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے پیلے سوٹ میں چہرے کا رنگ بھی
زردی مائل راگ رہا تھا اور اس کی پسندیدہ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چہرے پر بشاشت نام کو نہ تھی۔ اس سے میری بے اختیار شرارت نے کتنا دکھی کر دیا ہے، اس نے شرمندگی سے سوچا۔ اس کی طور دیکھ کر لگ رہا تھا کہ معافی تلافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ جھجک رہا تھا، کچھ کہنا چاہتے ہوئے بھی کچھ کہہ نہ پا رہا تھا۔ زیب نے جلدی جلدی کینچی چلائی اور دھیرے سے آپا کو آواز دی۔ آپا، آپ پہلے یہ فراق سی لیں، باقی کل کر دوں گی۔ وہ بہت آہستگی سے گویا ہوئی۔ آج ہی کاٹ دو، آپا نے لجاجت سے کہا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں آج نہیں کر سکتی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے تو پی لے، بس بننے والی ہے۔ نہیں، اب نہیں پینی۔ آپا اس سے کہو کہ اگر یہ میری وجہ سے جاری ہے تو نہ جائے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ عاصم نے اسے سنانے کے لیے اونچا سے کہا تو وہ پلٹ آئی۔ آپا ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی واسطہ رکھنا ہے تو راستہ بھی سیدھا ہے اور میرا گھر بھی دور نہیں۔ وہ آپا کو حیران اور اسے پریشان و پشیمان چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی چلی گئی۔ تم محسوس نہ کرنا، بخار کی وجہ سے چڑچڑی اور اتھری سی ہو گئی ہے، لیکن دل کی بڑی اچھی ہے۔ آپا نے کچھ نہ سمجھی سے کہا۔ بہت سے خاموش لمحے سے رکھ گئے۔ آپا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپا کو تو جیسے بچھو نے کاٹ لیا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تیری ماں نے تیرا رشتہ اپنی بہن کے ہاں طے کر رکھا ہے۔ اپنی ماں کا تجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ ماں کو بھی میرا اچھی طرح پتہ ہے، اور پرعزم تھا۔ تیری ماں کو تیرا پتہ ہوگا، مگر مجھے تو اس سے زیادہ تیری ماں کی خبر ہے۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑی تو وہ یہی سمجھیں گی کہ اس قصے میں میرا بھی قصور ہے۔ مجھے تو تم معاف رکھو، میں ہرگز نہ کہوں۔ اس نے صاف صاف کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ عاصم اٹھ کھڑا ہوا۔ آپا سوچے میں گم بیٹھنے کا بھی نہ کہہ سکی۔ بخار تو نہیں، پھر کیوں آن گری ہے؟ اماں نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ جسم کا دباؤ تو دواؤں کے اثر سے کام تھا، مگر دل کا الاؤ اور ماتھے کا سلگاؤ اندر ہی اندر تڑپائے دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں نے جو داغ ماتھے پر لگایا تھا وہ دنیا سے اوجھل تھا، مگر اس کی عزت پر گہرا گھاؤ تھا۔ جس نے گھاؤ لگایا وہی دارو گر ہو۔ یہی ہر دم اس کے ہونٹوں پر دعا تھی۔ اس دعا کو مانگنے میں نہ چاہ تھی نہ اشتیاق، بس ڈر تھا، خوف تھا، اور شاید قبولیت کی کوئی گھڑی اس کے حصے میں آ گئی تھی، کیونکہ تھوڑے ہی دنوں بعد آپا نویتا رشتہ مانگنے آئی۔ رشتہ کیا آپا؟ اماں اور ابا کی تو جیسے دلی مراد بھر آئی۔ ابا سرفراز کو پسند نہیں کرتے تھے، خاندان سے باہر رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا، پھر یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ اگلے چند دنوں میں برادری کے لوگوں میں بیٹھ کر باقاعدہ ہاں ہو گئی۔ ہاں کی رسم پر آپا نویتا خوبصورت کام والا گلابی دوپٹہ اڑا کر گئی۔ کچھ دنوں بعد باقاعدہ منگنی میں عاصم کے نام کی انگوٹھی نے منو بوجھ اتار دیا۔ گلابی رنگت گلابی تر ہو رہی تھی۔ اماں اور ابا زیب کی سسرال گئے تھے۔ کل عاصم نے دبئی کے لیے روانہ ہونا تھا، اس لیے تمام رشتہ دار ملنے جا رہے تھے۔ زیب فریم لگائے کڑھائی میں مصروف تھی، رنگ برنگے دھاگوں سے کھیلتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ گرہ لگاتے ہی سر اٹھایا تو دروازے پر عاصم استادہ تھا۔ آپ؟ وہ ہکلا گئی۔ اماں تو گھر پر نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے۔ ابا بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا۔ زیب نے موٹی موٹی آنکھیں پٹ پٹائیں تو عاصم کا آنا وصول ہو گیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر پر ہیں اور میں تم سے ملنے ادھر آ گیا، کیونکہ تم جو ملنے نہیں آئی۔ میرا ملنا کیا ضروری تھا؟ تائی، خالہ، پھپھو، چاچا، ماما، دادی، نانا، غرض کے سب خون کے رشتوں کا ملنا ضروری ہے، اور جس سے دل کا رشتہ ہو اس سے ملنا ضروری نہیں۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سچ تو خون کے رشتوں میں ہوتا ہے، دل کا کیا؟ بے ایمان ہو جائے تو رشتے بدل جاتے ہیں۔ پاگل، کیا تو نے مجھے ایسا سمجھا ہے؟ وہ خفگی سے بولا تو زیب نے ہنس کر انکار کر دیا۔ زیب، میں اپنے نام کے ساتھ تیرا نام لکھ کر بہت خوش ہوں، کیا تم بھی خوش ہو؟ اس نے کہتے ہوئے بازو آگے کیا، جہاں کسی نوکدار شے سے زیب عاصم لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ چلائی۔ زیب، شاید تمہیں میرے گھر کی صورتحال کا پتہ نہیں ہو، مگر امی خاصی دل سے راضی نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آواز کی گھمبیرتا چار سو پھیل گئی۔ بس تو میرا ساتھ دینا، پیچھے سے کوئی بات ہو جائے تو بدگمان نہ ہونا۔ یہ ضرور دیکھنا کہ بات کون کہہ رہا ہے، اور جب تک میں نہ کہوں کسی بات کا یقین نہ کرنا۔ وہ اتنی جذب سے کہہ رہا تھا کہ زیب اس کی آواز کے سحر میں کھو سی گئی۔
اماں ابا آتے ہی ہوں گے۔ وہ اچانک ہوش میں آئی۔ پہلے وعدہ کرو کہ خط لکھو گی روزانہ؟ وہ شوق ہوا۔ جی نہیں، مجھے کوئی خط وط لکھنے نہیں آتے۔ چلو مہینے میں ایک خط، اور وہ بھی لمبا سا، بہت مشکل ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے دونوں پاؤں کرسی پر رکھ لیے۔ ہم یہیں بیٹھے ہیں، وعدہ کرو گی تو جاؤں گا۔ اچھا بابا، میں دیکھوں گی، بہرحال آپ جائیں، وعدہ کرو۔ وہ الوداعی نظروں سے اثار باندھ کر لوٹ گیا۔ اماں اور ابا دن میں کئی بار اسے یاد کرتے، نہ جانے وہ کہاں سے ان کی باتوں میں آ ٹپکتا، ذکر کوئی بھی ہو بات اس کی طرف جا نکلتی۔ گرمی کا زور ابھی باقی تھا، ساون کی بارشیں زمین کی پھڑاس نکالنے کو بےتاب تھیں، بادل گن گرج کر اعلان کرتے اور بغیر برسے ادھر ادھر اڑ جاتے۔ اس دن بارش برس ہی پڑی۔ سین سے چرپائیاں ہٹا کر وہ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ فوار اسے بھگونے لگی، وہ ہاتھوں میں پانی بھر کر چھوڑنے لگی۔ یہ کھیل کتنا بے معنی سا تھا، مگر وہ کھیلے جا رہی تھی۔ یہ دل بھی کتنا پاگل ہے، اس کی مانو تو اچھا بھلا انسان پاگل بن جائے۔ اسے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ یہ سردی، گرمی، ساون، بھادوں کبھی اس کے لیے مہینے ہوا کرتے تھے، مگر اب یہ کیا ہوا کہ دل کے موسم نے باہر کے موسموں سے دوستی کر لی۔ کتنے دنوں سے عاصم کا خط آیا ہوا تھا، جس میں دنوں کی تفصیل بھی تھی اور موسموں کے بدلنے کا اقرار بھی، اور اس کے اندر کے موسم کا حال جاننے کا اصرار بھی۔ زیب نے ابھی تک جواب کا حوصلہ نہ کیا تھا۔ زیب یوں تو قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی، اماں کی خواہش، ابا کا اطمینان اور ان کی باتوں کا محور عاصم۔ ان کی ہر بات کہیں سے شروع ہو، ختم زیب اور عاصم پر ہی ہوتی۔ تبھی تو زیب اپنے تمام جملے حقوق اس کے نام محفوظ کرتے ہوئے اپنے اندر کے موسم کا حال لکھ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ساون کی پہلی بارش نے اسے بھڑاس نکالنے پر مجبور کیا اور خطوط کا سلسلہ چل نکلا۔ ابا باہر کہیں سے سن کر آئے کہ عاصم آیا ہوا ہے۔ ہیں؟ اتنے عرصے بعد آیا ہے اور ہمیں اطلاع بھی نہیں؟ اماں کو بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کل گئے تھے، آپ کو تو انہوں نے نہیں بتایا؟ نہیں، مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ ابا کی سمجھ میں ابھی تک وجہ نہیں آ رہی تھی۔ زیب تو خود حیرت و استعجاب کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ 1.5 سال کے عرصے میں ہر 15 دن بعد اسے عاصم کا خط ملا کرتا تھا، مگر ان 548 دنوں اور 8 گھنٹوں کا ایک ایک حال اس کے خطوط کے ذریعے زیب کے دل پر رقم تھا۔ کچرا کے گاؤں میں عاصم کو آئے ہوا دوسرا دن ہوا اور اسے خبر نہ ہو، شاید سرپرائز ہو۔ اس نے دل کے گمان کو خوش کرنے کی صحیح کی۔ جانے کو جی تو نہیں، مگر مجبوری ہے، جہاں بیٹی دے دی تو پھر تکلف کیا برتنا۔ ابا اماں کو سمجھا کر ساتھ لے گئے۔ آپ نے محسوس کیا ابا نویدہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، اور جب میں نے گلہ کیا کہ آپ نے عاصم کے آنے کی خبر نہیں دی، حالانکہ آپ کو تو پتہ بھی تھا، تو جواب میں بولی، پتہ نہیں، ہمیں بھی پتہ تھا کہ نہیں۔ لو بھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ اماں کا دل بجھا ہوا تھا اور گھر آ کر بھی وہ تشویش میں تھی۔ کیا خبر؟ مجھے تو عاصم بھی چپ چپ سا لگا، کھل ڈول کے بولا نہیں۔ چلو خیر، دیکھی جائے گی۔ زیب کا پورا دھیان ان کی طرف تھا۔ زیب پتر، چائے تو بنا، ابا نے کہا تو وہ ذہن میں ہزاروں اندیشے لیے چولہے کی طرف بڑھ گئی۔ جہاں 1 منٹ پہلے 1.5 سال میں ایک بار بھی کوئی اندیشہ، کوئی وسوسہ، کوئی حادثہ آشکار نہ ہوا تھا، وہیں ایک لمحے میں اندیکھی کہانیاں ابھر گئیں۔ اگلے 4 دنوں میں ان کے گھر سے کوئی بھی نہ آیا، حتیٰ کہ عاصم بھی نہیں۔ اور پھر اس رات آپا نویدہ آئیں۔ بھائی جی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آپا نویدہ کافی دیر سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ابا بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ آپا نے اپنا دوپٹہ ان کے قدموں میں ڈالا۔ ابا تو جیسے ہولے ہولے کانپ گئے۔ آپا نویدہ، بات کرو، ہمارے صبر کو نہ آزماؤ۔ انہوں نے دوپٹہ اٹھا کر آپا کے سر پر ڈال دیا۔ میں نے انجم کا نکاح اپنی بہن کے بیٹے سے کیا ہے، اور اب رخصتی کی تیاریاں ہیں۔ دونوں طرف تیاری مکمل ہے، بس دن رکھنا تھے، لیکن ان لوگوں نے شرط رکھ دی ہے کہ اگر میں اپنی بہن کی بیٹی سعدیہ کو عاصم کے ساتھ نہ بیاہا تو وہ بھی انجم کو طلاق دے دیں گی۔ بتائیے میں کیا کروں؟ وہ بڑی عاجزی سے بولی۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابا نے لمبی سانس کھینچی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ کوئی بھی ماں اپنی بیٹیوں کا گھر اجڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ انجم کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ زیب بھی مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہے، آپ میری مدد کریں تو۔ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ ہم سے کس قسم کی مدد چاہتی ہو؟ اماں جو بڑی دیر سے چپ تھی اپنی تلخی پر قابو نہ رکھ سکی۔ آپ اور میں کوئی غیر نہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتی ہوں، آپ میری مجبوری جانیں۔ وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں بات کہنا چاہتی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ گھر کی بات گھر میں رہے، آپ زیب کا رشتہ قاسم کے لیے دے دیں، میرے چھوٹے بیٹے کے لیے۔ اس طرح دونوں گھر کی خوشیاں قائم رہیں گی اور میں تو آپ کی نیکی اتار نہ پاؤں گی اگر آپ یہ احسان مجھ پر کر دیں۔ صاف لفظوں میں بتائیے کہ آپ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں بہت مجبور ہوں اور میں نے عاصم کو بھی سمجھا لیا ہے۔ دوسری صورت میں ہم دونوں گھروں کا فائدہ ہے۔ آپ صرف اپنے فائدے کی سوچیں، ہم اپنا برا بھلا خود سوچ سکتے ہیں۔ آپ کی چیزیں آپ کے گھر پہنچ جائیں گی۔ ابا کو غصہ آ گیا۔ آپا نویدہ نے کئی تعویلیں دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہیں۔ وہ شکستہ قدموں سے لوٹ گئیں۔ اماں ابا ساکت سے تھے، کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ زیب کا دل و دماغ تو جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا اور جسم تو لگتا تھا ایک ایک عضو منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ وہ وجود کو گھسیٹتی خواہ مخواہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اماں اور ابا کو چائے بنا کر دی جو انہوں نے پانتی کے پاس رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ رات بھی عجیب رات تھی۔ رت جگے عاصم کے حوالے سے کئی بار اس کے حصے میں آئے تھے مگر پہلے وہ خواب بننے کو لمحے مانگتی تھی اور رات دھیرے دھیرے لمحوں کو پھکائے جاتی تھی۔ انہی تانوں بانوں میں صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی مگر آج ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری تھا۔ چائے کی پیالیاں صبح تک جوں کی تو پڑی رہیں۔ اگلے کئی دن تک لوگ آتے رہے، اپنے اپنے مشوروں سے نوازتے رہے۔ فیصلہ طے پا گیا، چیزیں لٹا دی گئی۔ چرچا ہر خاص و عام کی زبان سے گزر کر اپنے انجام کو پہنچ گیا مگر زیب کا دل تھا کہ مانے نہ دے رہا تھا۔ جب تک میں نہ کہوں کسی کی بات کا یقین نہ کرنا، یہ جملہ بار بار اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اس کے بکھرے وجود کو مجتمع کر جاتا۔ وہ پانی لینے جاتی تو اس کی گلی میں اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ جاتی۔ گیٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ یوں دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتی جیسے اس کی آنکھوں سے طلسماتی شعاعیں نکل کر گیٹ پارا پارا کر دیں گی۔ اس کی بے اختیارانہ کیفیت کو سبھی سکیاں محسوس کرتی۔ آپا رجو تو باقاعدہ اس کو کوہنی مار کر دوسری لڑکیوں کی طنزیہ ہنسی کا احساس دلاتی مگر وہ کب سمجھتی تھی اس کے دل و دماغ پر خمار سا چھایا تھا۔ کھڑا بھرتے وہ سوچتی اور یہ خواہش لیے کہ ایک دم سر اٹھائے اور جیسے اس کے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ گلی میں ہر گزرتی موٹر سائیکل کی آواز سن کر قدموں کا رخ بار کی طرف موڑ لیتی جیسے یہی اس کی راہ گزر ہو مگر کہاں۔ بہت سے دن اسے کھوجتے گزر گئے۔ آپا رجو، میرا ایک کام کر دو۔ اس کا آرزدہ لہجہ آپا کو بھی پریشان کر گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ اس نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ میں عاصم سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے اب اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اس کے منہ سے سننا چاہتی ہوں، شاید اس طرح مجھے قرار آ جائے۔ تم کوئی جتن کرو آپا میری خاطر۔ وہ اتنی لجاجت سے کہہ رہی تھی کہ آپا کو انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اب میرے گھر نہیں آتا، تم پیغام دے کر بلاؤ۔ ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی۔ برادری میں زیب کے چچا زاد کی مایوں تھی۔ اماں تو دوپہر میں ہو آئیں، رات ڈھولکی پر آپا رجو کے ساتھ زیب کو بھیج دیا۔ زیب 8 بجے عاصم میرے گھر آئے گا، وہ سرگوشی میں بولی۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ آپا رجو نے سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک 8:05 پر شادی والے گھر سے اٹھ گئیں۔ آپا رجو نے چھت کی طرف اشارہ کیا اور خود بچوں کو لے کر اندر چلی گئی۔ زیب چادر لپیٹے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ زیب اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بڑی ہوئی شیب، کپڑوں کی سلوٹیں اور چہرے کی بے رونقی دل کرب کا خماس تھا۔ عاصم، یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ زیب، میں تو بکھر گیا ہوں۔ تمہاری ماں نے جو کچھ کہا وہ میں سچ مان لوں؟ زیب نے اسے وعدے کی اس ڈور کا سرا پکڑانا چاہا جسے تھام کر وہ خود جہاں تک آئی تھی۔ زیب، تیرا بچھوڑا بڑی اذیت دیتا ہے، پتہ نہیں میں سہ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ یعنی بچھوڑا طے ہے؟ بس میں یہی سننا چاہتی تھی، وہ کاردار لہجے میں بولی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی ان کے درمیان آ ٹھہری۔ خواب گرچی ہوئے تھے، سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ اسی اثناء میں نیچے سے تیز تیز آوازیں سنائی دی۔ اس نے سرفراز کی آواز بخوبی پہچان لی اور عاصم کی طرف دیکھا جو بھاگنے کے ارادے سے دوسری چھت پھیلانے کو تیار تھا۔ دیکھو زیب، آپا رجو گواہ ہیں کہ تم نے مجھے پیغام دے کر بلایا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ عاصم کی آواز اسے اجنبی لگی۔ وہ جملہ نہیں، لفظوں کا نیزہ تھا جو دل میں پیوست ہوا تو سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زیب کی سراسیمہ نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہی موٹی موٹی خوفزدہ آنکھیں تھیں جن پر عاصم جان لٹاتا تھا اور انہی کی کشش میں صفحہ در صفحہ تعریفوں کے مینار کھڑے کر دیتا تھا۔ حالات کے بدلتے جذبات بھی گرگٹ ہو گئے۔ آج وہی ہرنی کی سی آنکھیں
جہاں محبتوں کے چشمے پھوٹتے تھے، بے یقینی، حیرت و استجاب کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سرفراز اور اس کے دو دوست تیز تیز سیڑھیاں پھلانگنے یکا یک چھت پر پہنچ گئے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عاصم چھتے پھیلانگ کر خالہ سکرا کی گھر کی طرف دیوار کود کر گلیوں میں گم ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تو بڑے گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ سرفراز کی آواز بہت اونچی تھی، شادی والے گھر سے بھی اونچی۔ لوگ اونچی آواز کی سمت بڑھنے لگے۔ زیب نے منڈیر سے جھانکا۔ سین میں ایک ہجوم تھا، تمسخرانہ نگاہیں تھیں، ہر نگاہ پرشوق تماشا تھی۔ ماسٹر علم دین، جس نے ساری عمر احتیاطوں میں گزاری، آج اس کے پندار کا بازار لگ گیا۔ زیب کو جیسے سکتہ ہو گیا، ہر قدم من بھر کا تھا، راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرفراز ہی اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر نیچے لایا۔ کون تھا مردود جس سے تو ملاقاتیں فرما رہی تھی؟ وہ اسے بڑے استقاق سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پہلے تو بتا کہ تو کیا ڈرامے کروا رہی ہے؟ وہ غصے سے آپا رجو کی طرف مڑا۔ لے، میں کیا جانوں، بندہ اپنے گھر پر نظر رکھے۔ آپا رجو پیلی رنگت پر قابو پاتے ہوئے مشکل بولی۔ ایک اور تیر لگا۔ زیب نے مڑ کر آپا کی بیگانہ نگاہوں میں جھانکا۔ کیا پتہ رشتہ ٹوٹنے کی کیا وجہ ہو، ہم تو یوں ہی آپا نویدہ کو الزام دے رہے تھے۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں، اب سننا مقدر تھا اور کہنا مقدور۔ استغفار کے کلموں کے بیچ اسے گھر لایا گیا۔ یہ لمحے، یہ فاصلے قیامت تھے۔ ابا کمرے میں جا چھپے تھے، اماں برآمدے میں سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں۔ سرفراز کو گھر میں داخل ہوتی ہی غیرت کا دورہ پڑ گیا۔ میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ زیب کا گلا دبانے لگا۔ لوگوں نے مل کر زیب کو چھڑایا اور دوسرے کمرے میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ اندھیرے اور تنہائی کے گلے لگ گئی۔ باہر آہستہ آہستہ شور تھم گیا۔ طوفان آ کر چلا گیا، مگر اس کی عزت اور سکون اڑا کر لے گیا۔ وہ روتے روتے بے حال ہوئی تو نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ آنکھ جب کھلی، دھوپ بام و در کی ڈوریوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ خیالات سے گھبرا کر رونے لگی۔ پورا دن گزر گیا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلی اور نہ ہی دروازہ کسی نے کھولا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کسی میں چھابے میں 2 روٹیاں اور کولی میں سالن ڈالے اس کے آگے کی، ساتھ ہی پانی کا گلاس رکھا اور بن بولے پلٹ گئی۔ وہ پھپھو کلثوم تھی جو اسے دیکھ کر جیتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے دروازے تک آئی اور سے جھانکا۔ پھپھو نے ابا کو تھام کر پانی پلایا تھا۔ ابا سین میں ہارے ہوئے جواری کے مانند بیٹھے تھے۔ زیب بے اختیار دوڑتی ہوئی باپ کے قدموں میں جا گری۔ کلثوم، اگر میری زندگی چاہتی ہو تو اسے میری نظروں کے سامنے سے دفع کر دو، ابا بدبخت کردار لہجے میں بولے۔ اتنی تیز اور نفرت زدہ آواز، اور وہ بھی عزیز از جان ہستی کی۔ جل تھل برستی شرمندہ آنکھیں خوف زدہ ہرنی ہو گئی تھیں۔ پھپھو نے فوراً بازو سے پکڑ کر اندر دھکیلا۔ جا منحوس، کیوں میرے بھائی کی جان لینے پر تلی ہے؟ وہ پھر تنہائی سے جا ملی۔ کتنے ہی دن گزر گئے، اس نے نہ کھایا نہ پیا، بس روتی ہی رہتی، اور جب رو رو کر تھک جاتی اور آنکھیں بند کرتی تو بے اختیار جی چاہتا کہ جب وہ خواب کی مشقت میں پسینہ پسینہ ہو کر آنکھیں کھولے تو فوراً یہ ادراک ہو کہ اس نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور صورتیں پڑھ کر پھر کروٹ لے کر سکون سے سو جائے۔ مگر جب آنکھ کھلتی تو حقیقت کا زہریلا سانپ پھن پھیلائے سامنے لہراتا، اور وہ آنکھیں کھول کر بھی پسینہ پسینہ رہتی۔ قیامت کے 3 دن گزر گئے۔ اماں نے جھانکا تک نہیں تھا۔ چوتھے دن اماں کو اندر داخل ہوتے دیکھا، وہ سہم گئی۔ اسے شروع سے ہی اماں سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اب کیا اپنی جان لے گی؟ روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ 2 نوالے کھا لیا کر۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اماں اس کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ اماں، اس نے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا اور بلک بلک کر رو دی۔ زہرہ بی بی اس کو قدموں سے علیحدہ کرتے کرتے خود بھی رو دی۔ ماں کی محبتوں کی وسعت کا آج پہلی بار زیب کو اندازہ ہوا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جو اپنی پناہ میں آنے والوں کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کر دیتی ہے، اولاد کے دکھ اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔ حالات کی کڑی دھوپ، نفرتوں کی تیز شعاعیں، اور جب کسی کا صبر دامن چھوڑ دے اور وہ بے حوصلہ ہو کر کہیں گرے تو ماں کی گود کے سوا پناہ گاہ کیا ہوگی؟ جو سردی میں اپنی گود کی گرمی دے، جو گرمی میں آنچل سے ہوا دے، اور باپ شفقت کا علم بردار، اور جب غیرت اور پندار کو ذرا سی ٹھیس لگی تو محبت کا ٹھانٹھے مارتا سمندر خاموش ہو گیا۔ وہ جو خودکشی کے منصوبے بنا رہی تھی، جب ماں نے محبتوں اور تسلیوں سے اس کا پیالہ لبا لب کیا تو زہر کی گنجائش ہی نہ رہی۔ ٹھیک ہے مامو جان، میں آپ کی خاطر آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار ہوں۔
مگر خوشی سے ہرگز نہیں۔ سرفراز آج ہی سپیر کو آیا تھا اور اب وہ چاروں بیٹھے غم ہلکا کر رہے تھے۔ علم دین اس کی بات پر خاموش ہو رہے تھے۔ دیکھ سرفراز، ہمیں اس نوبت تک لانے والا تو ہی ہے۔ زیب تک حیران رہ گئی۔ اماں آج بڑبڑا نہیں رہی تھیں بلکہ تیز آواز میں سرفراز سے مخاطب تھی۔ واہ مامی جی واہ، یعنی کرنے والے کو چھوڑ دو اور بتانے والے کا ماتھا پھوڑ دو۔ دیکھ سرفراز، میرا منہ نہ کھلوا۔ تو اگر ہماری عزت کا سانجی ہوتا تو ہمارا یوں تماشا نہ بناتا۔ تیری وجہ سے ہماری عزت گلیوں میں ککھوں کی طرح رل گئی۔ وہاں کا کیا معاملہ تھا میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور زیب کو بھی تو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اگر وہ بڑی پاک باز ہے تو پھر میرے گلے میں مجبوری کا پھندا کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ بڑی نخوت سے بولا۔ خدا تجھے سمجھے گا، مجھ پر اپنی بیٹی بھاری رہی، تو اپنا رستہ ناپ۔ پھپھو کسوم بھی ماں کی طرف حیرانی سے دیکھی گئی۔ سرفراز جھٹکے سے اٹھا۔ اماں میں چوک میں انتظار کرتا ہوں، تو جلدی سے آ جا۔ اور پھپھو بھی شاید سرفراز کے غصے سے بہت ڈر گئی تھی، فوراً چادر لینے اندر بھاگی۔ قیامت گزرے 10 دن بیت چکے تھے۔ ان 10 دنوں میں اس کی حالت بدل گئی تھی۔ وہ چلتی پھرتی لاش تھی جس کی شریانوں میں خون کی بجائے بے بسی و لاچاری، خلش اور کسک، غم اور غصہ دوڑ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا ابھی پوری طرح دن کی روشنی پر حاوی نہ ہوا تھا۔ سین میں کچھ شور کی آواز سنائی دی۔ اسے دروازے کی اوٹ سے جھانکا۔ برادری کے کچھ بڑے بزرگ صحن میں تھے۔ چرپائیاں بچھ رہی تھی، ہنستے بولتے بیٹھ رہے تھے۔ زیب کی زبان سے وید شروع ہو گیا۔ یا الہی، امتحان کاٹ دے۔ قاسم پتر سب لوگوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہے، سرپنچ نے بڑھ کر کہا۔ دراصل میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن میں نے ہی زیب کو کہا تھا کہ انجم چھت پر بلا رہی ہے۔ وہ میری بات کا یقین کر کے چھت پر آ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے بولا۔ تم نے اسے چھت پر کیوں بلایا تھا؟ دوسری طرف سے سخت آواز آئی، جو اپنے غیظ و غضب کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ ماسٹر علم دین کے چچیرے بھائی تھے اور گاؤں میں خاصے عزت دار مشہور تھے۔ جی وہ ایک لمحے کو وہ گڑبڑا سا گیا، پھر اطمینان سے بولا۔ دراصل میری ماں نے زیب کا رشتہ میرے لیے مانگا تھا، مگر زیب نہیں مان رہی تھی۔ میں نے کسی سے سنا تھا، بس یوں ہی میرے دل میں خیال آیا کہ زیب سے وجہ تو پوچھوں اور اسے اعتماد بھی لوں۔ یہ کون سا طریقہ ہے اعتماد میں لینے کا؟ ہم بھی بہن بیٹیوں والے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ یہ کرے تو؟ چا مگویاں شروع ہو گئیں۔ بے شک یہ طریقہ غلط تھا اور سراسر غلطی قاسم کی ہے۔ اگر یہ نہ بھاگتا تو معاملہ اتنا سنگین ہرگز نہ ہوتا، اور اسی غلطی کی معافی کا وہ درخواستگار ہے۔ سرپنچ نے قاسم کی حمایت کی۔ قاسم اور آپا نویدہ ماسٹر علم دین کی طرف آئے۔ قاسم نے ان کے پاؤں چھو کر معافی مانگی۔ آپا نے ہاتھ باندھ لیے۔ ماسٹر جی، آپ ہمارے لیے معزز ہستی ہیں، بس قسمت ہی برتی گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ماسٹر علم دین کی بے آواز برسات ہچکیوں میں بدل گئی۔ ایک دفعہ پھر غیرت کے ادھڑے بخیے لفظوں کے ٹانکوں میں جڑنے لگے۔ مگر کاش ایسا ہو سکتا۔ ماسٹر جی، بات اتنی بڑی نہیں جتنی لوگوں کی زبانوں نے بنا دی ہے۔ اب آپ انہیں معاف کر دیں، ہم گاؤں کے پنچ آپ سے درخواست کرتے ہیں۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی ان کی تائید کی تھی۔ اگر قاسم اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس پہ جرمانہ رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ یہ رسم نہ پڑے۔ بالکل بالکل، کئی آوازوں نے ساتھ دیا۔ ماسٹر جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ سرپنچ نے ان کی طرف دیکھا۔ ہم اپنے بھائی کی عزت کے سانجے ہیں، آپ ان سے نہیں ہم سے بات کریں، وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ماسٹر جی کے تیزات بھائی برادری کے پنجوں میں سے ایک تھے۔ آپا نویدہ اپنے گھر رشتہ لے اور 20 تولے سونا، مکان اور 1,00,000 روپیہ اس کے نام کروائے۔ آپا نویدہ کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زیب مجھے دل و جان سے مطلوب ہے اور اس کے چاؤ کے لیے ہم اپنی پنچ کے مطابق ہر کام کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ شرائط ہماری سراسر بے عزتی ہیں، اور پھر میں بھی آپ کی برادری کی ہوں۔ بات اس وقت برادری یا شرطوں کی نہیں ہے، بات غلطی اور سزا کی ہے، ورنہ ہم تو لائم تھے کہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے والا کون ہے۔ ماسٹر جی کے تایا زاد بھائی ذرا زیادہ غصے میں تھے۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، قاسم کے بڑے بھائی ہاشم نے کہا۔ آپا نویدہ بھی خاموش بیٹھی رہیں۔ قاسم نے بھائی سے کچھ کہنا چاہا تو ہاشم نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ جب پنچایت میں بیٹھے ہوں تو مردوں کی طرح فیصلہ کرتے ہیں، عورتوں کی طرح صلاح نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے منہ بھی کھلے کے کھلے رہ گئے جو گمان کر رہے تھے کہ بات اتنی جلدی اور آسانی سے طے ہونے والی نہیں۔ ماسٹر جی سے پوچھ لیں اس رشتے پر کوئی اعتراض یا اپنی کوئی مرضی، کیونکہ ان کی مرضی ہم سب کو مقدم ہے۔ سب کا دھیان ان کی طرف لگا ہوا تھا اور انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، اور یوں ایک بار پھر دونوں
خاندانوں کا ملاپ ہو گیا۔ زندگی کی فضا میں کچھ بے سکونی کے بادل چھٹے تھے، مگر ابا کی چپ کا پھکل نہ ٹوٹا۔ وہ بڑے روایتی ابا بن گئے تھے۔ اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے، غرض کہ انہیں یوں تو زیب کی کسی فعل سے دلچسپی نہ رہی تھی، مگر وہ زیب کے آنے جانے دیکھنے پر کڑی نظر رکھتے تھے اور کچھ اس لہجے میں پوچھتے کہ زیب کا دل چھریوں کی زد میں آ جاتا۔ زیب نے انہیں اکثر تنہائی میں کف افسوس ملتے دیکھا۔ دن جیسے تیسے کٹے، وہ زندہ لاش کی مانند دلہن بن کر قاسم کے گھر آ گئی۔ ہماری قربت آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر اتنا بتا کہ آپ کی قربت کے خوشگوار احساس سے ہم پاگل ہونے کو ہیں۔ قاسم نے بڑے گمبھیر پر یقین اور پرشوق لہجے میں کہا تو زیب کے جیسے جلتے بلتے دل پر پانی کی بوندیں گرنے لگی۔ جو سنا تھا کم تھا، جو دیکھا ہے وہ بھی کم تھا، جو سوچا اس سے بڑھ کر ہو۔ قاسم نے تھوڑی چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ زیب نے بس آنکھیں کھول کر ایک نظر دیکھا۔ گہری کالی رنگت اور آرام سے نکوش جانتے بوجھتے بھی عجیب سا لگا اور اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ زیب، میں نے ہمیشہ تمہارے خواب دیکھے تھے، شدت سے تمہاری طلب کی تھی، ہر دعا میں تمہیں مانگا کرتا تھا، مگر جب تمہارا رشتہ بھائی کے ساتھ طے ہوا تو میں نے دل پر پہرے بٹھا لیے، دعاؤں کے رخ موڑ دیے۔ میں بس ایک ہی دعا کرتا تھا کہ خدا تمہیں خوش رکھے، اور یہ دعا میں بڑے خلوص اور سچے دل سے کرتا تھا، تبھی تو قبول ہو گئی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ تمہیں اس جہان میں مجھ سے زیادہ کوئی اور خوش نہیں رکھ سکتا۔ قاسم کے لہجے میں عزم، شوق اور طلب تھی جو زیب کو بھی یقین اور اعتماد کی اتھاہ گہرائیوں میں جھانکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم کچھ کہو نا زیب، وہ ہولے سے گنگنایا۔ جو تم کہنا چاہو آج کہہ ڈالو، پھر میری محبتیں، شدتیں کچھ کہنے کی مہلت نہیں دیں گی۔ اجازت یا مہلت؟ اس نے موٹی موٹی آنکھیں اوپر کو اٹھائیں جہاں گہرا سکوت تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ اس کا اعتماد زیب کو بہت پسند آیا۔ زیب نے میکے میں صبر و تحمل، اپنے اوپر جبراً خاموشی کا سبق خوب پڑھ کر دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سسرال میں ہونے والی چھوٹی موٹی زیادتیوں کو آسانی سے پی جاتی، لیکن قاسم اس متعلق چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہت اہمیت دیتا تھا، اتنی کہ آپا نویدہ تک کو کم از کم قاسم کے سامنے زیب کو بہت اہمیت دینا پڑتی تھی۔ کئی دفعہ انہیں بحث میں الجھا کر دیکھ کر زیب کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ اوفو، آپ اپنی امی کے ساتھ اتنا کیوں بولتے ہیں؟ میں صرف حق بات کرتا ہوں، ان سے بدتمیزی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صحیح بحث کرتے ہیں، مگر مجھے موضوع بنا کر بحث نہ کیا کریں۔ تمہارا دفاع اس لیے کرتا ہوں کہ تم اپنا دفاع نہیں کر سکتی، چونکہ اب تم میری ذمہ داری ہو اور مجھ پر فرض بھی ہے کہ تم پر ہونے والی زیادتی کو روکوں۔ میں یہ تم پر احسان نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری طرف سے اگر میری ماں کے ساتھ زیادتی ہو تو میں صرف تم سے بحث ہی نہیں کروں گا، خوب لڑوں گا بھی، کیونکہ یہ میرا فرض ہے اور تمام فرائض نبھانا میں بخوبی جانتا ہوں۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ ماں کے ساتھ بیٹھا یوں لاڈ کر رہا ہوتا جیسے مدتوں بعد ملے ہوں۔ زیب تو پہلے ہی اس کی اچھائیوں کی قائل تھی، مگر اب واقعی اس کی محبتوں اور شدتوں میں گھر کر اس کی ہوتی چلی گئی۔ راہ کے پتھر تو قاسم نے چن کر زندگی سہل کر دی تھی، اور اب حسیب کی آمد نے اس راہ گزر کو گل و گلزار کر دیا تھا۔ حسیب 4 ماہ کا ہو چلا تھا۔ ارے دیکھے قاسم، اب تو حسیب اتنی دیر تک اٹھنے لگا ہے۔ زیب آج کل اس کے ارد گرد تکیے رکھ کر اس کو بٹھا دیتی اور پھر کافی دیر تک اسے بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ میرا پیارا سا بیٹا، وہ بے تحاشا بلایاں لینے لگی۔ کہاں پیارا ہے تمہارا بیٹا، رنگ دیکھا ہے اس کا؟ قاسم نے جان بوجھ کر اس کے سانولے پن پر چوٹ کی۔ دل اگر روشن ہو تو ظاہری کالے رنگ میں بڑی کشش اور چمک آ جاتی ہے، جیسے کہ آپ کا چہرہ منور ہے۔ خدا کرے اس کا دل بھی ایمان اور محبت سے روشن ہو۔ اس کے لہجے میں سچ اور یقین اٹل تھا۔ زیب، آج بھائی جان آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تم ان کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی لڑکھڑاؤ۔ قاسم نے قدرے توقف کے بعد بات شروع کی۔ قاسم، میں تمہیں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں زندگی کے اس حصے کو بھلا چکی ہوں، لیکن اگر رات کو برا خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل جائے تو اعصاب کو پرسکون کر کے خواب کو بھلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں بھی اس خواب کو بھلانے کی کوشش میں ہوں، نہ کہ تعبیر ڈھونڈنے کی۔ بس تم میرا یقین رکھنا، مجھے تم پر مکمل یقین ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مجھے خود پر، اپنی محبت پر، اپنی شدت، اپنی چاہت پر، اپنی بے اختیار طلب پر اتنا یقین ہے کہ یہی یقین مجھے بے خوف کر دیتا ہے۔ اور دیکھ لو، مجھے تمہارے ان رکھے گئے سنبھال کر خطوط سے ڈر نہیں لگتا۔
اس نے خطوط کا پلندہ بیڈ کے گدے کے نیچے سے نکال کر اس کے آگے کیا۔ کبھی میں انہیں بہت سنبھال کر رکھا کرتی تھی، مگر اب تو کتنے عرصے سے میں نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ اس نے سرسری سا دیکھا اور فوراً ہی پلندے کے 4 ٹکڑے کر کے باسکٹ میں ڈال دیے۔ قاسم اس کی عادت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ جن چیزوں کی اس کے نزدیک اہمیت نہ ہو وہ انہیں کہیں رکھ کر بھول جاتی تھی۔ بس اس کے دل میں کھٹک تھی کہ عاصم بھائی جو ہر خط اس کی آنکھوں پر لکھتے تھے، پتہ نہیں یہ آنکھیں بھلا پائیں گے یہ نہیں۔ مگر آج یہ وہم بھی نکل گیا تھا۔ عاصم کو تو اس کی سیمی سیمی ہرنی آنکھیں پسند تھی اور اس کی ناگن کسی بل کھاتی چوٹی میں ان کی جان تھی، مگر یہ زیب تو بالوں کو کاٹ کر چھوٹی سی پونی بنائے قاسم کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، جس کی آنکھوں کی سراسیمگی کبھی کی مٹ چکی تھی۔ وہاں تو بلا کا اعتماد، اپنے گھر اور گھر والے کی محبت کی چمک ہی ایسی تھی۔ قاسم نے بڑے یقین سے اسے دیکھا۔ وہاں کسی عاصم کے لیے کوئی راہ نہ تھی۔